السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، نہ کہ نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی۔ وہ ہے یوکرائن اور رشیا کا تنازع، امریکہ کی مداخلت اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب Subscribe and press the bell icon. وہاں پہ جو انہوں نے وزٹ کیا عمران خان صاحب نے، اس کے حوالے سے ہمارے کچھ اینکر حضرات اس چیز کو بڑا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، یا کچھ تجزیہ نگار، سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل ایکٹیویٹی کو۔ جہاں تک دیکھا جائے تو وہ انٹرنیشنل معاملہ تو ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدات ہیں، معاشی معاہدات ہیں، ہماری 60 سے 70% جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے، امریکہ ناراض ہو جائے گا اور فلاں فلاں فلاں۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بڑے ہی آسان الفاظوں میں کہ روس اور یوکرائن کا مسئلہ کیا تھا۔ بیسیکلی جو یوکرائن ہے وہ کسی زمانے میں رشیا کا ایک ریاست تھی یا حصہ تھا USSR کا، لیکن کولڈ وار کے بعد جو 1980 میں پاکستانیوں نے رشیا کے جس کے اندر بکھرے بکھیر کے رکھ دیے تھے، اس کے بعد بہت سارے ملک آزاد ہوئے جس میں تان کنٹریز بھی ہیں، اس میں یہ ایک یوکرائن بھی تھا جس کی 50% آبادی رشین لینگویج بولتی ہے اور 50% یوکرائنی بولتی ہے۔ اب اس کے ایک بہت بڑے شہر پر رشیا کے ایٹمی اثاثہ جات بھی تھے جو بعد میں 1988 یا 90 کے کسی ایکسیڈنٹ میں وہ پھٹ گئے، اور اس کا جو معاہدہ ہے صفائی کا وہ امریکہ اور انڈیا کے ذمہ تھا۔ پھر اس سے پہلے رشیا نے اس چیز کے لیے یوکرائن کو باور کرایا تھا کہ آپ ہمارے ایٹمی اثاثہ جات واپس کریں۔ اس نے اپنی آزادی کے 5 سال بعد اس ایگریمنٹ پر معاہدہ کیا جس میں UNO اور امریکہ شامل تھا، اور رشیا کو سارے کے سارے اس کے ایٹمی اثاثہ جات واپس کر دیے گئے، یوں جنگ سے خطرہ ٹال لیا گیا۔ پھر رشیا کے یوکرائن کے ساتھ بہت سارے معاہدات بھی ہوئے۔ پورے یورپ کو جو رشیا سے گیس جاتی ہے وہ ساری یوکرائن کے راستے سے گزر کے جاتی ہے۔ معاہدات کی شکل میں رشیا نے 30% سستی گیس دینے کا ایگریمنٹ بھی یوکرائن کے ساتھ کیا۔ پھر بلیک سی یا سی پورٹس ہیں، اس کی رسائی لی رشیا نے اور اپنی تجارت اس سے کرتا رہا، لیکن بعد میں 2004 کے قریب رشیا نے فوج کشی کر کے اس پورٹ پر قبضہ کر لیا، اور ساتھ میں یوکرائن کے تقریباً 30 سے 40% ایریے پر بھی فوج کشی کر کے اپنا اسلحہ بھیجا اور اس ایریے پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ ایریا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا جو کہ کراچی سے 7 گنا بڑا ہے۔ اب کچھ اس طرح کے زمینی مسائل ہیں اور سمندری مسائل ہیں، یہ ان کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہونا ہی تھا، کیونکہ امریکہ نے پہلے دھمکی دینے کی کوشش کی لیکن رشیا اس چیز سے باز نہیں آیا۔ ایک بڑا زبردست فنی لطیفہ ہے کہ پوٹن اب جو عمران خان نے یہ اپنا اقدام کیا ہے، میرے لحاظ سے یا میری آبزرویشن کے مطابق یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ ہمیں ایک تو اپنی فارن پالیسی آزاد کروانی ہے، اور اس فارن پالیسی کو آزاد کروانے کے لیے ہمیں امریکہ سے چھٹکارا حاصل کرنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بولڈ ڈیسیژن لینے پڑیں گے۔ اور اب یہ خالی عمران خان صاحب کا بولڈ ڈیسیژن نہیں تھا، اس میں ہماری بیوروکریسی، سیول اور ملٹری بیوروکریسی، ان دونوں کی یعنی کہ پورا ہوم ورک تھا، پوری ایک ورکنگ تھی۔ اب یہ اسٹریٹجک جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہمیں بڑا فصیح و بلاغ ہو کے سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم امریکہ کے اشاروں پر ناچتے رہیں گے اور انہی کی باتوں میں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، ہم اپنی فارن پالیسی کو آزاد نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ جو ہماری فارن پالیسی آزاد نہیں ہے، اس پہ تو ہماری 80% یا 90% عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فارن پالیسی ہے کیا، اس میں مسئلے مسائل کیا ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو ہمارے اینکر یہ تجزیہ نگار ہیں جو گمراہی کا باعث بن رہے ہیں عوام کے لیے، حالانکہ میں عمران خان صاحب کی بہت ساری پالیسیوں سے، ان کے اقدامات سے اکتفا نہیں کرتا، اور میں نے بڑے کھل کا ان کے خلاف بولا ہے، لیکن یہ جو اقدام تھا یہ بڑا زبردست اور ایسا اقدام تھا۔ ایک تو ہم امریکہ سے چھٹکارے کی طرف جا رہے ہیں، آزادی کی طرف جا رہے ہیں، پھر ہم اپنے ہمسائے کو چھوڑ کے چوتھے محلے کے آخری جو ہمارا ہمسایہ بنتا ہے اس کے ساتھ یاریاں پالنے کا یا دوستیاں بڑھانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اب رشیا ہے، اب نیو بلاک بن رہا ہے، سینٹرل ایشیا نے اب دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے، اس کے لیے چائنا رشیا گٹھ جوڑ کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے معاہدات ایگریمنٹ کیے ہیں۔ تو ہمیں اس کو وسیع تناظر میں سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہر کام کو کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ کرٹیسزم
ہونی چاہیے فار دی سیک آف کرٹیسزم نہیں، فار دی سیک آف ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔